بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا چاند نظر آنا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشی، مسرت اور شکرانے کا پیغام لاتا ہے۔ یہ چاند رمضان المبارک کے اختتام اور شوال کے مہینے کے آغاز کا اعلان کرتا ہے، جس کے بعد مسلمان عید الفطر کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ دن در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک عظیم انعام ہوتا ہے، جو رمضان کے روزوں، عبادات اور نیکیوں کے بدلے میں عطا کیا جاتا ہے۔ عید الفطر کا چاند اسلامی مہینے کے اختتام کی علامت ہے۔ رمضان المبارک میں عبادات، روزہ اور تقویٰ کے بعد یہ چاند خوشی، بھائی چارے اور شکر گزاری کی رات لے کر آتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش اور اجر عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد عید کا چاند مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کیونکہ یہ رمضان کے روزوں کی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی اور رحمت کا اعلان ہے۔ امت مسلمہ کے اتحاد، محبت اور بھائی چارے کی نشانی ہے۔ عید الفطر حقیقت میں اللہ کی طرف سے وہ دن ہے جو روزے رکھنے والوں کے لیے ایک خوشخبری لے کر آتا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے اور نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ یہ دن ایک مسلمان کی روحانی کامیابی کا اعلان ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، یہ چاند ہم پر امن، سلامتی، ایمان اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عید کا چاند دیکھتے ہی اللہ سے برکت، امن اور نیکی کی توفیق مانگنی چاہیے۔ رمضان مبارک کی آخری رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ رات عید الفطر سے پہلے کی رات ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ رات خوشی، شکرانے اور اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو فرشتے زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں: اے مسلمانوں، تمہیں رمضان کے روزوں کا انعام مبارک ہو، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ رمضان المبارک میں کیے گئے روزوں، عبادات اور دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ رمضان المبارک میں کیے گئے روزوں، عبادات اور دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات، لفظ جائزہ کا مطلب ہے انعام یا صلہ۔ رمضان المبارک میں مسلمان اللہ کے حکم پر روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ جب یہ بابرکت مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام سے نوازتا ہے اور اس انعام کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عید کی رات کو بخشش اور انعام کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ فرشتے زمین پر آ کر اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں اور انہیں مغفرت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ اعلان کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کو معافی اور نجات کی بشارت دی گئی۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے، اس کے لیے جنت میں درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ روزے، نماز، صدقہ و خیرات اور عبادت میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ رات اس خوشخبری کی رات ہے کہ روزے داروں کے اعمال قبول کیے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی برکت سے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص سچی توبہ کر لے تو وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے، جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یہ رات رمضان مبارک کے اختتام کی سب سے خاص رات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ رمضان المبارک کے اختتام پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں روزے رکھنے، عبادات کرنے
اور رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات نفل نماز پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے، خاص طور پر تہجد اور صلاۃ و تسبیح۔ قرآن کریم کی تلاوت دلوں کو نورانی اور روح کو تقویت بخشتی ہے۔ گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کرے۔ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں تاکہ مستحق افراد بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اپنی اور امت مسلمہ کی بخشش کے لیے دعا کریں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں مانگیں۔ بعض لوگ عید کی رات کو صرف دنیاوی خوشی میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ رات اللہ سے قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ حقیقی خوشی اس کی ہے جس کے رمضان کے اعمال قبول ہو گئے۔ سچے روزے دار کی عید در حقیقت جنت میں ہوگی، جہاں اسے اللہ کا بھی حساب انعام ملے گا۔ اس رات ہمیں شکر، توبہ اور نیکیوں کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کا عزم کرنا چاہیے۔ عید سے پہلے ہر صاحب استطاعت مسلمان فرض صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے تاکہ غریب اور نادار لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر رمضان کے روزوں کو پاک کرنے اور مساکین کی مدد کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ عید کے چاند کی رویت کے بعد پوری امت مسلمہ خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہر طرف مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بچے خوشی سے اچھلتے ہیں، بازار میں چہل پہل بڑھ جاتی ہے اور گھروں میں عید کی تیاریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خواتین میٹھے پکوان، خاص طور پر سوئیوں اور شیر خرما کی تیاری میں مصروف ہو جاتی ہیں، جبکہ مرد عید کی نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آتے ہی تکبیرات کہنا سنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات اللہ کی بڑائی، شکر اور خوشی کا اظہار ہے، جو عید کے دن نماز تک جاری رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز کو بہت اہمیت دی اور فرمایا کہ ہر مرد، عورت اور بچے کو عیدگاہ جانا چاہیے۔ عید کا چاند مسلمانوں کے درمیان محبت، بھائی چارے اور اتحاد کی فضا پیدا کرتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، اختلافات کو ختم کر کے محبت اور اخوت کو فروغ دیتے ہیں۔ عید کا چاند ہمیں کئی اہم پیغام دیتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، رمضان میں حاصل کی گئی نیکیوں کو برقرار رکھو، بے سہارا اور نادار افراد کی مدد کرو، اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں سے تعلقات مضبوط کرو۔ یہ چاند ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رمضان کی تربیت کو اپنی زندگی میں مستقل طور پر شامل کریں اور اللہ کے قریب رہنے کی کوشش کریں۔ عید الفطر کا دن دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کے لیے انعام اور خوشی کا دن ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب عید کی نماز مکمل ہو جاتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے روزوں کا صلہ تمہیں عطا کر دیا گیا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، جاؤ اور خوشی مناؤ کیونکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ اعلان در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے، عبادات کرنے اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کی جو محنت کی گئی تھی اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور راستوں میں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، اے مسلمانوں، چلو اپنے رب کی بارگاہ میں جو تمہیں بہت زیادہ عطا کرے گا اور تمہاری بڑی بخشش فرمائے گا۔ جب مسلمان عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں تمہاری مزدوری دے دی گئی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے، عبادات کرنے اور تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عید کے دن انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ یہ جملہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دی گئی دراصل روزے داروں کے اجر و ثواب کے ملنے کی علامت ہے۔ دنیا میں جب کوئی مزدور کام کرتا ہے تو دن کے اختتام پر اسے اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان المبارک میں کی گئی عبادات، صبر، روزے اور نیکیوں کا بدلہ عید الفطر کے دن عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اسی لیے عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔
اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عید کے دن فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہارا رمضان قبول ہو گیا، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، ہماری ساری محنت کا صلہ تمہیں مل گیا، اب خوشی مناؤ اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ اعلان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رمضان کی عبادت قبول ہو چکی ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کو بخش دیا ہے۔ عید الفطر کی خوشی دراصل اس انعام پر مسرت کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو عطا کیا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے یا نئے کپڑے پہننے کا دن نہیں، بلکہ روحانی خوشی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ عید کی حقیقت اللہ کے قریب ہونے میں ہے، نہ صرف ظاہری خوشی میں۔ جو عید کی رات اور دن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ حقیقی انعام کا مستحق ہوتا ہے۔ عید کے دن ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کرنا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، کیونکہ عید کے دن اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس دن کو نیک کاموں میں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کو فرض کے قریب قرار دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کیونکہ رمضان مبارک کی عبادات کا صلہ عید کے دن دیا جاتا ہے۔ تکبیرات کا اہتمام کریں۔ عید کے دن اللہ کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرنا مستحب ہے۔ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کریں تاکہ عید کی خوشیوں میں سب شریک ہو سکے۔ رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ عید کے دن اللہ کی بندگی کو یاد رکھیں، دنیاوی خوشیوں میں غفلت نہ برتیں۔ جو رمضان میں قرب الہی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے عید کا دن حقیقی خوشی کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں اتحاد، بھائی چارے اور محبت کا درس دیتا ہے۔